والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے احباب مل کر محبت اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کلام ایک ہے، اس کے دو شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا درد محترم حنیف صاحب مرحوم کے بیٹے، ان کے بھتیجے اور ان کے اہل خانہ زیادہ محسوس کریں گے۔ پیر نصیرت نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ کلام لکھا ہے۔ سنے کون قصائے میرا غم گسار چلا گیا، سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا جسے آشناؤں کا پاس تھا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شیار چلا قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دو وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے، کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شیار
چلا گیا، جسے میں سنا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غم درون، جسے میں سنا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غم درون، وہ گدا نواز چلا گیا، وہ عطا شیار چلا گیا، جسے آشنا کا پاس تھا، وہ وفا شیار چلا گیا۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید شجاع مقدسی صاحب، جمیع علماء کرام، ارباب علم و دانش، آج کی یہ خوبصورت محفل محترم حنیف صاحب مرحوم کے سال ثواب کے حوالے سے نکات پذیر ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کا یہاں جمع ہونا، ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و رفیع مقام عطا فرمائے۔ اس سال ثواب کی محفل ہے اور آج 13 رجب ہے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اور میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے، کافی تعداد یہاں پر موجود ہے اور میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں کے اندر سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو بے حرمتی کی گئی، ہر ایمان والے کے دل پر یہ بات بڑی دکھ دے اور بڑی تکلیف دینے والی ہے۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ایک بندہ مومن اور مسلمان کا کیا عمل ہونا چاہیے اور اس نے کس انداز کے ساتھ ان لوگوں کو جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کے اوپر دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یہاں ذکری جو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، مفسرین نے یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کو لیا، اور دوسرے مقام سے دوسری آیت اس کی تائید بھی کرتی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو یہاں بھی رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو پہلی سزا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہیں یہ ملتی ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور آگے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب آخرت کے اندر اٹھیں گے وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے منہ پھیرا ہوا تھا، جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا ہوا تھا، وہ جب آخرت میں اٹھیں گے فرمایا کہ ان لوگوں کو آندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔
تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہم تو دیکھا کرتے تھے، ہماری آنکھیں صحیح تھی، ہماری نظر صحیح تھی، پھر ہمیں نابینا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا دنیا کے اندر تمہارے پاس میری کتاب قرآن مجید تھی، تم نے اس سے آنکھیں پھیری ہوئی تھی، تم نے اس سے اعراض کیا ہوا تھا، تو آج جس طرح سے تم نے دنیا کے اندر ہماری آیات سے منہ پھیرا ہوا تھا، ہماری آیات کو بلایا ہوا تھا، آج ہم بھی تمہیں بلا دیں، یہ آخرت کے اندر سزا ملے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے مطالعے کے اندر لیں، قرآن کی تلاوت کرنا ہم سیکھیں، قرآن کو پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش اگر ہم کریں، اس سے ہمیں کتنے فیوز و برکات ملیں گے، اور پھر فقط فیوز و برکات ہی نہیں ملیں گے بلکہ تمام علوم کا سر چشمہ وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر یہ میں پیغام دیتا رہتا ہوں نوجوانوں کو، بالخصوص کالج اور یونیورسٹی سے متعلقہ جو طالب علم ہیں، کہ اقبال کے حوالے سے، چونکہ طالب علم جو ہے وہ اقبال کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور اقبال کو بھی طالب علموں سے بڑا گہرا جو ہے وہ لگاؤ تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال کو اٹھا کر آپ پڑھیں کہ اقبال نے قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح سے جو ہے وہ پڑھا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال آپ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت کی ہو اور میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ اس انداز کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور کیوں نہ کریں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے والد آپ کے پاس آ کر آپ سے کہتے تھے کہ اقبال قرآن کی تلاوت اس انداز کے ساتھ کیا کرو کہ جیسے یہ تمہارے اوپر نازل ہوا۔ پھر اقبال سے آخری عمر میں آپ کے ایک دوست تھے، یہ باتیں میں چونکہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ جہاں جو یہ محفل انعقاد پذیر ہے، تو چونکہ گزشتہ دنوں کے اندر جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی، میں آخر میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ یہاں سے ہم ایک پیغام لے کر چلے جائیں اور ایک عہد کر کے اٹھیں، اور عملی طور پر ہم ان لوگوں کو جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں انہیں ہم پیغام دیں عملی طور پر، سوشل میڈیا پر فقط جو ہے وہ لکھنے سے نہیں، جو ہے وہ عملی طور پر ہم قرآن کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ قرآن پر عمل کر کے جو ہے وہ ہم انہیں جو ہے وہ جواب ہمیں دینا چاہیے۔ تو آخری وقت میں آپ کے دوست اقبال کے انہوں نے کہا، چونکہ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے فقط ثواب ملتا ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ یہ خیر و برکت کی کتاب ہے، اور ہمارا صرف فقط اس حد تک قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اور بدقسمتی سے اب اس حد تک بھی ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن کا ثواب بھی ملتا ہے، قرآن خیر و برکت کا مرکز اور محور بھی ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے اترا تھا وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا، یہ تو بطور انعام کے طور پر اور انسان کی طبیعت کو مائل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کو، اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ اس لیے کہ اس نے خود اس کو تخلیق کیا، تو اس کو مائل کرنے کے لیے کہا کہ اس کو تم پڑھو گے تو تمہیں ثواب بھی ملے گا، خیر و برکتیں بھی ملے گا، تمہارے مرحومین کی بخشش و مغفرت بھی ہوگی، انہیں ثواب بھی پہنچے گا، لیکن اس کا بنیادی جو مقصد تھا اس کے اترنے کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اقبال چونکہ فلسفی تھے، آپ نے فلسفہ پڑھا تھا، اور آپ کی ایک فکر تھی، آپ کا ایک نظریہ تھا، تو آپ کے دوست اقبال کے پاس آئے اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو فکر ہے، آپ کا جو فلسفہ ہے، اس کے سورسز کیا ہے؟
آپ نے کہاں سے اس فکر کو جو ہے وہ اخذ کیا ہے، کہاں سے لیا؟ اقبال نے کہا کہ کل آنا۔ دوسرے دن اقبال اپنی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دوست آپ کے قلم اور کاغذ لے کر آئے۔ اقبال بتائیں گے اور میں لکھوں گا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اقبال بتاؤ کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں آپ نے پڑھا ہے، مغرب کے مفکرین کو آپ نے پڑھا ہے، فلسفیوں کو آپ نے پڑھا، بتائیں کہ جو ہے وہ آپ کے فلسفے کی کیا بنیاد ہے، آپ کی فکر کی کیا بنیاد ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ وہ الماری سے ایک کتاب ہے، اس کو اٹھا کر لو۔ تو دوست اٹھے، الماری سے کتاب جو اٹھائی وہ کتاب کوئی اور نہیں، وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید تھی۔ اور اقبال نے کہا میرے فلسفے کی جو بنیاد ہے اور میری فکر کی جو بنیاد ہے وہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور پھر اقبال اس قرآن کے اندر جب غوطہ زنی کرتا ہے، جب اس قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے اور اس سے گویا نایاب تلاش کرتا ہے، تو پھر اقبال اتنا پیچیدہ اور گہرا بن جاتا ہے کہ اقبال خود کہتا ہے میں خود بھی نہیں ہوں اپنی حقیقت سے شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، شوق تو مجھ کو بھی ہے کہ اقبال دیکھوں کہ اس کے جستجو میں بہت اشفشانی۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تو مسخر نہیں واللہ نہیں۔ اقبال نے کہا کہ میرے فلسفے کی جو بنیاد ہے اور میرے فکر کی بنیاد ہے، کہا یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ہم نے جو ہے وہ قرآن سے تعلق کر اپنا ناطہ توڑا ہوا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن کی فقط تلاوت کرنا آتی، قرآن پڑھنا آتا، اس کو سمجھنا اور اس کے مفاہیم اور اس کے جو ہے وہ جو قرآن مجید کے جو اس کے اندر جو راز پوشیدہ ہے ان کو سمجھنا تو دور کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا کہ جو قرآن ہمیں پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، جس قرآن نے ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرنی تھی، جس قرآن نے آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیاب اور کامران اور رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنی تھی، آج ہم نے اسی قرآن سے اپنا ناطہ تعلق جو ہے وہ توڑا ہوا۔ پھر ہم دعائیں کرتے ہیں، شکوے اور شکایات کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ شکوے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، تو ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں ہو رہی؟ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اس بات کو بھی اقبال نے بہت خوبصورت انداز کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ، اگر اقبال کو ہی اگر ہم پڑھیں تو اقبال نے بہت سارے ہمارے مسائل کو اور ہماری جو زندگی کا جو طرز عمل ہے اس کو اقبال نے بہت پہلے بیان کیا۔ خالی شکوے اور شکایات سے کچھ نہیں بننے والا۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ فلاں برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، لیکن عملی طور پر ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ غزوہ بدر کے اندر جو میں نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے نا، وہ اس لیے بھیجے تھے کہ جو 313 تھے انہوں نے میدان عمل کے اندر اترے تھے، انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم رب کی راہ کے اندر اپنی جان کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ ماحول پیدا کرو گے تو پھر رب کی طرف سے نصرت اور اس کی مدد اترے گی۔ خالی دعاؤں سے کام بننے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس نے کہا تھا کہ اگر میں جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ میں نے اپنے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کرنا ہوتا تو پھر تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر فرشتوں کے ذریعے میں اپنے دشمنوں کو ختم کر دیتا۔ کہا میں نے تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، میدان میں اترنا تمہارا کام ہے، لڑنا تمہارا کام ہے، سر کٹانا تمہارا کام ہے۔ جب تم میدان کے اندر اترو گے تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے مدد اترے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، تو اقبال نے جو آج ہمارا طرز عمل ہے خالی شکوے اور شکایات کرتے ہیں، اقبال نے بہت پہلے شکوہ اور جواب شکوہ کے اندر یہ بات کہہ دی تھی کہ آج ہمارا جو شکوہ ہے کہ صفائے طہر سے باطل کو مٹایا ہم نے،
صفائے دہر سے باطل کو، یہ بندہ گویا رب کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ پھر بھی ہم وفادار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار، یہ شکوہ کر رہا ہے بندہ۔ اب پھر اقبال نے جواب شکوہ لکھا، اس کی طرف سے پھر جواب آ رہا، جواب کیا ہے؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، آنکھ پہ آنکھ کرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست محض ہو کہ تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی، تم کو کیا آبا سے نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کہا ذرا پیچھے جا کر دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے کس انداز کے ساتھ قرآن کے ساتھ وفا کی تھی، قرآن کو کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ رہنما رہبر مانا تھا، اس سے ہدایت تلاش کی تھی۔ پھر وہ سائنسی میدان کے اندر، معاشی اور معاشرتی اور پھر سیاسی میدان کے اندر اور جو ہے وہ معاشیت کے اعتبار سے بھی قرآن ہر فکر کو بیان کرتا ہے، ہر نظریے کو بیان کرتا ہے، اور قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ فقط یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ اگر وہ ہمارے اس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، آج ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے اس محفل میں کہ آج کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، روزانہ قرآن کی چند آیات کو اس کی تلاوت کرنا سیکھیں گے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سیکھیں گے، اور پھر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی عہد کر کے اٹھو جس کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، وہ ایک بچے کو قرآن کے لیے وقف کرے، قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے، اور اچھا عالم بنائے، معتدل عالم بنائے، جو اپنے آبا کی، جو اپنے والدین کی، جو اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کی پہچان رکھتا ہو، جسے معلوم ہو کہ جو ہے وہ میرے والدین اگر مر جائیں تو میں نے ان کے لیے پیچھے دعا کرنی ہے، ایسے لوگ تیار کریں، آپ ایسے بچوں کو جو ہے وہ دین کے لیے وقف کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور جو کچھ کہا سنا گیا اس پر رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم سردار حنیف صاحب کی اللہ رب العالمین بخشش و مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و رفیع مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔